أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آج رمضان مبارک کی 6 تاریخ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے پاکی اللہ کی عظیم نعمت. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں اپنے پیروں کو دھو لو کعبین تک ٹخنے تک. اور اگر تم جنوبی ہو تو تم پاکی حاصل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تم میں سے کوئی شخص پیشاب پیخانے سے آیا ہے قضائے حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے جم بستری کی ہے اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو تیمم اس طرح سے کرو کہ اپنے چہروں پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مسح کر لو. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دین میں حرج نہیں چاہتا ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں تنگی میں ڈالے لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے جس کے تعلق سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک آیت کے اندر جن چیزوں کا بیان کیا گیا وہ سب ایمان کے لوازمات ہیں جنہیں پورا کیے بنا ہم اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتے. اس لیے جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اسے اپنے استطاعت کے مطابق ہمیں ادا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ غور کریں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس کو مخاطب کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والوں کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے. اور صحابہ کا یہ معمول تھا، کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آتا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح سے مخاطب کرتا تو ہم پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے، اپنے کان لگا لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں کسی بہترین کام کا ہمیں حکم دے گا یا ہمیں کسی برے کام سے منع کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور اس کے بعد ان کے ایمان کے لوازمات کو ادا کرنے کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی اس کے بعد کے جو پروسیجر بیان کیے گئے وہ یہ کہ وضو کر لو. تو نماز یہ اہل ایمان کا بہت بڑا فریضہ ہے اور نماز کے لیے سب سے بڑی شرط جو ہے وہ پاکی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تینوں قسم کی پاکی کا ذکر کیا ہے کہ کیسے آپ پاکی حاصل کریں گے. ایک وضو ہے، دوسرا طریقہ غسل ہے، تیسرا طریقہ تیمم کا ہے. اور تینوں سے ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو احادیث میں اس کی تشریح کر دی اپنے عمل سے، اپنے قول سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی حکم دے اس کی وضاحت کرے. اور اللہ رب العالمین نے پاکی کے ان طریقوں کو بیان کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان چیزوں کو بیان کر کے تمہیں تنگی میں ڈالنے کا نہیں ہے،
تمہیں پریشان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے، تم پاک رہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے، اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے، اور تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ پاکی کتنا اہم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت اس سے حاصل ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ اسی لیے عنوان ہے پاکی اللہ کی عظیم نعمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اور پاکی اور صفائی یہ نماز کی سب سے بڑی شرط ہے۔ اگر انسان پاک نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنے ہی خلوص سے نماز پڑھے، کتنے سنت کے مطابق پڑھے، سب کچھ کرے، ساری دعائیں پڑھ، لیکن اگر وہ پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ صحیح مسلم کی روایتوں میں فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو وضو کر کے آیا، ایک ناخن کے برابر اس کی جگہ، اس کے اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ سوکھی ہوئی تھی۔ کتنی؟ ایک ناخن کے برابر سوکھا ہوا تھا، اس کا پیر ناخن کے برابر سوکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ، اور وہ نماز جو تم نے پڑھی تھی اس کو پھر سے دہراؤ، وہ نماز تمہاری نہیں ہوئی۔ یہ کتنا اہم ہے۔ تو پاکی آدھا ایمان، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بلال، تمہارا ایسا کون سا خاص عمل ہے جن پر تم اللہ سے بڑی امید رکھتے ہو؟ کیونکہ جب میں معراج میں گیا، میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں میرے آگے آگے تمہارے چلنے کی، تمہارے پیروں کی، تمہارے چپل کی آواز آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم، ایک عمل میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو کہا یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام دیا ہے۔ تو ہمیشہ باوضو رہنا اور وضو کے بعد نماز کی پابندی کرنا یہ بہت افضل ترین عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں کون سی قوم ایسا کرتی کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتی ہو؟ دن میں 5 مرتبہ جو شخص وضو کرتا ہو اس سے بھلا پاک و صاف کوئی رہ سکتا ہے؟ جو پیشاب کر کے ہمیشہ دھوتا ہو، پاک صاف رہتا ہو، پیشاب پاخانے کے بعد پانی لیتا ہو، جو کبھی حالت جنابت میں نہ رہتا ہو، جنوبی نہ رہتا ہو، پاک رہتا ہو، باغسل رہتا ہو، اور اس کے بعد غسل ہونے کے بعد، پیشاب پاخانہ دھونے کے بعد پھر دن میں 5 مرتبہ وہ وضو کرتا ہو، اگر اس کا وضو معمولی سے حدث سے، ہوا کے خارج ہونے سے اگر ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کرتا ہو، ایسے شخص سے زیادہ پاک و صاف اور پاکیزہ کون رہ سکتا ہے؟ اور یہ ایسا سینیٹائزر ہے کہ انسان کو صرف صحت مند ہی نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کے گناہوں سے بھی اسے پاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اپنے جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے۔ جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جو اس نے اپنے چہرے سے کیے ہوتے ہیں، اس میں آنکھ، کان، ناک سب آ گئے۔ پھر جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے سارے گناہ جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا اس کے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 5 دفعہ جس سے گناہ جھڑتے ہو، اس کا دھوئے جاتے ہو صرف وضو کرنے سے، ابھی نماز سے چل کر جانا، نماز پڑھنا، اس کے انتظار میں رہنا، وہ ساری فضیلت الگ ہے۔ اس سے جس کے دھوئے جاتے رہے ہوں وہ کتنا پاک صاف رہتا ہوگا، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ اس لیے جو انسان پاک صاف رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، اسے کبھی شکایت بھی نہیں ہوتی کہ اسے شیطان پریشان کرتا ہے یا اسے دوسری وہم و خرافات آتی ہوں۔ اس لیے اس کی اہمیت کو آپ جانیں۔ میں مختصر طور پر تینوں غسل کو، تینوں طریقے کو طہارت کے باری باری بیان کر دیتا ہوں آسانی کے ساتھ۔ اس آڈیو کو جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ان کے اوپر ویسے رہے گا، لیکن آپ خود بھی محفوظ رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیں کہ اس طرح سے آپ پاکی حاصل کریں۔ جسے کہتے ہیں کہ حدث اصغر، جس سے چھوٹی ناپاکی جو ہوتی ہے، جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ اس کے شکار ہوں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، جیسے ہوا کا خارج ہونا، یا اس طرح سے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا دینا، یا پیشاب پاخانے کے سے جا کر آنا، یا نیند کا آ جانا، یا بے ہوشی کا آ جانا، اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حدث اکبر جسے کہتے ہیں، جس سے آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ ہے جنوبی ہونا، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کی صورت میں ہو، یا آپ ایسے ہی سوئے اور اس کے بعد آپ کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا تو بھی آپ جنوبی ہو گئے، یا ایسے ہی کسی اور ذریعے سے اگر منی خارج ہو گئی ہے آپ کے شرمگاہ سے تو بھی آپ جنوبی ہو گئے۔
بہت اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں جانتے ہیں کہ منی کے خارج ہونے سے ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں صرف کمر کے نیچے سے دھل لو کام چل جاتا ہے. نہیں، جب آپ پر غسل واجب ہو گیا تو آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا جسم دھونا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے. صرف کمر تک دھونے سے آپ پاک نہیں ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو. تو آئیے دیکھیں کہ کیسے ہمیں پاکی حاصل کرنا چاہیے. شروع سے میں بتلاتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ جب آپ سو کر اٹھیں، نیند سے بیدار ہو، تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں کسی بھی برتن میں ڈالنے سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ رات میں تمہارے ہاتھ کہاں کہاں گئے. تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں. اس کے بعد اپنے ناک کو 3 بار جھاڑ لیں، اس لیے کہ آپ کے ناک کے باتے پر شیطان رات گزارتا ہے. تو اپنے ناک کو 3 بار جھاڑ لیں. یہ پاکی حاصل کرنے کے بعد اب آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو اس طرح سے کریں کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. جو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، لہذا پہلے بسم اللہ پڑھیں. اور بسم اللہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک ہتھیلی کے پاس دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ 3 مرتبہ دھوئیں، اس طرح سے کہ انگلیوں کے درمیان خلال بھی کریں. دونوں ہاتھ ملا کر کے 3 بار دھوئیں. پھر اس کے بعد ایک چلو پانی لے کر کے آدھا منہ میں ڈالیں اور آدھا ناک میں چڑھائیں اور دانت کو گھسیں، کلی کریں اور ناک کو جھاڑیں. اس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں مبالغہ کرو اللہ یہ کہ تم روزے سے ہو. اگر روزے کی حالت میں ہو تو بہت زیادہ مبالغے سے اندر پانی نہ چڑھاؤ ناک میں یا منہ میں، لیکن اگر روزے سے نہیں ہو تو اچھے سے کلی کرو، اچھے سے ناک جھاڑو. 3 بار یہ عمل کریں. پھر اس کے بعد پورا چہرہ دھوئیں، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھنڈی کے نیچے تک اور دونوں کان کی جڑ تک. اس طرح سے آپ پورا چہرہ دھوئیں 3 بار. پھر اس کے بعد کوہنی سمیت دونوں ہاتھ، پہلے سیدھا ہاتھ کوہنی تک 3 بار، پھر الٹا ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار. کوہنی کو لے کر کے، بلکہ ہو سکے تو اس سے اوپر بھی چڑھانا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے امت کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جہاں تک وہ دھوئیں گے وہاں تک چمکیں گے. تو تم میں سے جسے ہو سکے وہ اس کو اور بڑھائیں، یعنی جتنا آپ اوپر تک دھوئیں گے بازوؤں تک وہاں تک آپ کے اعضائے وضو چمکیں گے. تو اپنے کوہنی سمیت دونوں ہاتھوں کو آپ 3 بار دھوئیں، پہلے سیدھا ہاتھ 3 بار، پھر الٹا ہاتھ 3 بار. پھر سر کا مسح کریں، اور سر کا مسح کان کا مسح ایک ہی پانی سے کیا جائے گا، ایک ہی بار کیا جائے گا. یعنی ایک چلو پانی لے کر کے دونوں ہاتھوں کو بھگا کر پیشانی سے پھیرتے ہوئے پیچھے بال جہاں ختم ہوتے ہیں گدی تک لے جائیں اور وہاں سے پھر واپس پیشانی کو لا کر چھوڑ دیں. اور اسی پانی سے پھر کان کا مسح کریں کہ جو شہادت کی انگلی تو کان کے سوراخ میں ڈالیں، انگوٹھا کان کی پیٹھ پر رکھیں، نیچے سے پھیرتے ہوئے اوپر لے جائیں اور اوپر سے واپس پھیرتے ہوئے اندر باہر دونوں گھماتے ہوئے انگلیوں کو نیچے لائیں. اس طرح سے کان کا مسح کریں. پھر اس کے بعد آپ اپنا سیدھا پیر ٹخنے تک، جو آپ کے پنجے کے اوپر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے پڈلی کے پاس، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، اس کے سمیت 3 بار دھوئیں. اس سے اوپر جتنا آپ دھو لیں گے آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن کم سے کم وہاں تک دھوئیں. اور اس کے بعد بایاں پیر آپ 3 بار اس طرح سے دھوئیں، اس طرح سے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کریں. کسی کی داڑھی اگر گھنی ہے تو داڑھی کو بھی خلال کرنا چاہیے. اس طرح سے آپ کا وضو یہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ آپ کا وضو ہو گیا. اسی طرح سے اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے، آپ جنبی ہیں، تو غسل کے لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے شرمگاہ سے گندگی کو صاف کریں. سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کریں اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر، یا جیسے آپ باتھ روم میں ہیں تو صابن وغیرہ سے اپنے بائیں ہاتھ کو دھل لیں اور دھونے کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے بالکل وضو کریں. جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں. وضو کرتے کرتے جب آپ سر کے مسا تک پہنچے تو سر پہ مسا کرنے کے بجائے آپ سر پہ 3 لپ پانی ڈالیں، ایک داہنے طرف سے، ایک بائیں طرف سے اور پھر ایک بیچ میں. 3 پارٹ پانی ڈال کر کے سر پہ پورے بدن پہ پانی بہائیں اور پورا بدن بھیگ جانے کے بعد آپ اس جگہ سے ہٹ کر کے، آپ باتھ روم میں ہیں، باتھ روم آپ کا پکا ہے اور پانی سے بہہ جاتا ہے تو جگہ سے ہٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کچی زمین کے لیے ہے کہ جہاں غسل کر رہے ہیں وہاں سے تھوڑا ہٹ کر کے آپ اپنے پہلے سیدھا پیر کو پھر الٹے پیر کو دھوئیں. اس طرح سے آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا ساتھ میں. یعنی بڑے حدث سے پاک ہونے کے وقت، غسل ہونے کے وقت آپ کا وضو غسل دونوں ساتھ میں ہوگا اور اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر غسل کے دوران آپ کا ہاتھ آپ کے شرمگاہ کو ٹچ نہیں ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کا غسل ہو جاتا ہے. چاہے حائضہ عورت کا غسل ہو یا جنوبی آدمی کا یا عورت کا غسل ہو، دونوں کا بالکل اسی طرح سے ہے. عورت کے لیے اگر وہ حیض سے یا نفاس سے پاک ہوئی ہے تو اس کے لیے مزید یہ بھی ہے کہ غسل کے بعد وہ اپنے شرمگاہ میں خوشبو وغیرہ لگا لیں. اور اسی طرح سے یہ 2 پاکی ہو گئی. تیسری ہے اگر آپ بیمار ہیں اور پانی نہیں چھو سکتے یا آپ ایسے سفر میں ہیں جہاں آپ کے لیے پانی میسر نہیں ہے
تو آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ پاک مٹی سے تیمم کر لیں گے، اور یہ تیمم آپ کے لیے وضو کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، غسل کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، یا آپ بیمار ہیں اور پانی نہیں چھو سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اسی طرح تیمم کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے، آپ جنوبی ہیں اور آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، یا آپ سفر میں ہیں اور آپ کو یا آپ بیمار ہیں اور آپ کو پانی چھونے سے نقصان ہے، تو غسل کے لیے بھی بالکل اسی طرح تیمم کریں گے جیسے وضو کے لیے کریں گے۔ دونوں کا تیمم ایک ہی جیسا ہے، اور یہ دونوں کام آتا ہے۔ آج آپ کو وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے، دونوں کے لیے آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ آپ بسم اللہ کہتے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر ماریں، چاہے زمین پر ماریں یا دیوار مٹی کی تو وہاں ماریں، یا جہاں بھی مٹی ہے اس پہ آپ پاک مٹی پر، گندی مٹی پر نہ ماریں، اس لیے کہ گندگی آپ کو پاک نہیں کر سکتی۔ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں بسم اللہ کہہ کر، اور اس کے بعد اگر مٹی زیادہ لگے تو آپ اس کو جھاڑ بھی سکتے ہیں پھونک مار کے، اور اگر زیادہ نہیں لگی ہے تو آپ دونوں ہاتھ پہلے چہرے پر ملیں، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر ملیں، اور اس کے بعد سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر، الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر، صرف ہتھیلیوں پر، پورا کوہنی تک ملنے کی ضرورت نہیں، صرف ہتھیلیوں تک، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ، الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ، اس طرح سے مل لیں، آپ کا تیمم ہو گیا۔ یہ آپ کے وضو کے لیے بھی کافی ہے، غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ تینوں طریقے یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب مختصر طور پر دو باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ کتنا اہم ہے اور کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بار عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کو خود ہی، ہمارے پاس غلام نہیں تھے تو اپنے اونٹ کو ہم خود ہی چلا کر لا کر باندھا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے اونٹوں کو باندھ کر کے آیا تو اللہ کے وسلم کے پاس گیا، بھاگا، میں نے دیکھا وسلم بیان کر رہے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو گیا سننے کے لیے۔ میں سن رہا تھا تو اللہ نے بیان کیا کہ جو آدمی اچھے طریقے سے سنوار کر وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اس طرح سے کہ اپنے چہرے اور اپنے دل کے ساتھ پوری طرح متوجہ ہو کر کے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات! تو میرے بغل سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے والی بات تو سنی نہیں، اس میں اور عجیب بات آپ نے بیان کی۔ تو میں نے دیکھا تو وہ عمر تھے، عمر جو کہہ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا بیان کی تھی نبی وسلم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ جو آدمی اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا اہم ترین عمل ہے کہ آپ نے وضو صرف کیا، وضو کر کے آپ نے دعا پڑھی ہے اور آپ کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ آپ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں۔ یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق وضو کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا رب العالمین سب کو ہمارے نیک عمل کو قبول فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔